منٹو کی افسانہ نگاری اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید۔ تقسیم ملک کے المیہ نے ہمارے ادب کو مواد کی سطح پر ایک ایسا موضوع فراہم کیا جس کو متعدد تخلیق کاروں نے مرکز نگاہ بنایا ہے۔ انسانی تاریخ کے المناک ترین سانحہ سے زمانی قربت اکثر ترسیل کی راہ میں حجاب بن جاتی ہے، اور تقسیم وطن سے متعلق بیشتر تخلیقات میں تجزیہ کار فوری پن تو نظر آتا ہے، مگر اس دلدوز واقعہ کی تجزیہ کا سراغ نہیں ملتا۔ اس ضمن میں استثنائی مثال سعادت حسن منٹو کی ہے، جس کے افسانوں کا ایک اہم موضوع تقسیم ملک ہے۔ منٹو کی انفرادی فطانت نے اس موضوع کو ایک لازمانی جہت عطا کر دی ہے۔ تقسیم کا خارجی واقعہ منٹو کے لیے زیادہ اہم نہیں ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ لرزہ خیز عمل صدیوں کے سرمایہ اقتدار کا خاک میں مل جانا ہے۔ منٹو نے تقسیم وطن کو انسانی سائیکی کی تفتیش کا اساسی حوالہ بنایا ہے کہ مہذب زندگی کا دعویٰ کرنے والا اشرف المخلوقات کس طرح دیوانگی اور جنون میں حیوانی سطح کو بھی پار کر جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کی انسانی فطرت برقرار رہتی ہے۔ منٹو ایسے ہی انسان دشمن معاشرے کا عکاس ہے۔ خاص طور سے تقسیم ہند اور اس سے وابستہ واقعات اور حادثات پر اس کے افسانوں کا بنیادی رمز یہی ہے۔ مقصد۔ اس اکائی کا مقصد اس دور کو اجاگر کرنا ہے جب ترقی پسندی کا زور تھا، رومانیت ایک طرح سے حقیقت پسندی میں ضم ہو چکی تھی، حلقہ ارباب ذوق بھی اپنی محفلیں جما رہا تھا، مگر منٹو کسی تحریک سے منسلک نہ ہو کر آزادانہ طور پر نت نئی تخلیقات خلق کر رہے تھے۔ یہاں اس نقطہ کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ سعادت حسن منٹو اپنی انفرادی شناخت کو قائم رکھنے کے کیا جتن کرتے ہیں اور وہ کس حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی ادیب فن پارے کو خلق کرتے وقت قید و بند کے دائرے میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ حصار میں رہ کر ادب فروغ نہیں پا سکتا ہے۔ منٹو نے اپنی ذات کو حد بندیوں سے آزاد رکھ کر فن پارے خلق کیے ہیں۔ مذکورہ اکائی سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ انہوں نے موٹے طور پر 3 طرح کے نظریوں کی پیروی کی، یعنی سیاست، رومانیت اور جنسیت، لیکن حقیقتاً یہ تینوں راستے فرد اور سماج کی عکاسی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، جنہیں اجاگر کرنے میں وہ پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ترقی پسند ہوتے ہوئے بھی تحریک سے وابستہ نظر نہیں آتے، بلکہ ان کا نام تحریک سے جڑ کر تحریک کی افادیت کو بڑھاتا ہے۔ اس اکائی میں منٹو کے افسانوں کی انہی خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سبق کے تحت آپ منٹو کی زندگی، ان کی افسانہ نگاری اور خاص طور پر ان کے افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں جان پائیں گے۔ مصنف کا تعارف۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1955 کو دن کے 10:30 بجے لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد مولوی غلام حسن صاحب حیثیت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کیں جن سے 12 بچے پیدا ہوئے، 4 لڑکے اور 8 لڑکیاں۔ منٹو ان کی دوسری بیوی سے تھے۔ ان کے 3 سوتیلے بھائی نہ صرف عمر میں ان سے کافی بڑے بلکہ تعلیم یافتہ بھی تھے، جبکہ منٹو نے 1931 میں 3 سال فیل ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور انٹر میں اسی زبان کے پرچے میں فیل ہوئے جس زبان کے وہ آج مقبول ترین افسانہ نگار ہیں۔ منٹو نے اپنی 42 سال 8 ماہ اور 9 دن کی زندگی میں 200 سے زائد افسانے، 100 ریڈیائی ڈرامے اور لگ بھگ اتنے ہی خاکے اور مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 درجن روسی افسانوں کے ترجمے بھی کیے۔ وہ امرتسر، لاہور اور بمبئی کے کئی اخباروں اور رسالوں کے ایڈیٹر رہے۔ بہت سی فلموں کی کہانیاں، اسکرین پلے اور مکالمے تحریر کیے۔ مرزا غالب ان کی مقبول ترین فلم تھی۔ انہوں نے اشوک کمار کے ساتھ فلم 8 دن میں ایک پاگل ملٹری آفیسر کرپا رام کا کردار بھی ادا کیا تھا۔ ذاتی زندگی میں ان پر 2 بار پاگل پن کا دورہ پڑا۔
ان کی 5 کہانیوں کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت اور اوپر نیچے اور درمیان پر فحش نگاری کے سلسلے میں تعزیرات ہند کی دفعہ 292 کے تحت مقدمات چلائے گئے۔ ان مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے وہ اس حد تک تھک چکے تھے کہ آخری بار جب انہیں جرمانے کی سزا سنائی گئی تو انہوں نے مقدمہ لڑنے کے بجائے جرمانہ ادا کرنا ہی بہتر سمجھا۔ منٹو کی مطبوعہ کتب آتش پارے، جس میں 8 افسانے شامل ہیں، یہ 1936 میں شائع ہوا۔ منٹو کے افسانے، جس میں 26 افسانے شامل ہیں، 1940 سال اشاعت ہے۔ تیسرا دھواں، جس میں 22 افسانے شامل ہیں اور 2 ڈرامے شامل ہیں، یہ 1941 میں اشاعت پذیر ہوئی۔ افسانے اور ڈرامے کے عنوان سے ایک مجموعہ آیا جس میں 7 افسانے اور 6 ڈرامے شامل ہے، جس کی سال اشاعت 1942 ہے۔ لذت سنگ، جس میں 3 طویل افسانے شامل ہیں، جو 1947 میں شائع ہوا۔ چغت کے نام سے ایک مجموعہ آیا جس میں 9 افسانے شامل ہیں، جو کہ 1948 میں اس کی اشاعت ہوئی، اور 1950 میں ٹھنڈا گوشت کے نام سے مجموعہ آیا جس میں کل 8 افسانے شامل تھے۔ خالی بوتلیں خالی ڈبے، جس میں 13 افسانے شامل تھے، 1950 میں ہی شائع ہوا۔ نمرود کی خدائی کے نام سے ایک افسانوی مجموعہ سامنے آیا 1950 میں، جس میں کل 12 افسانے شامل تھے۔ بادشاہت کا خاتمہ کے نام سے 11 افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جو 1951 میں شائع ہوئے۔ یزید کے نام سے 1951 میں ہی ایک دوسرا مجموعہ آیا جس میں کل 9 افسانے شامل تھے۔ سڑک کے کنارے ان کا ایک اور افسانوی مجموعہ ہے جو 1953 میں شائع ہوا۔ سرکنڈوں کے پیچھے، جس میں 13 افسانے شامل ہیں، 1954 میں شائع ہوا۔ فندنے کے عنوان سے 11 افسانے ایک ڈرامہ 1955 میں شائع ہوا۔ 1955 میں ہی بغیر اجازت کے نام سے ایک مجموعہ آیا جس میں کل 11 افسانے شامل تھے۔ برقے کے نام سے 11 افسانے 1955 میں شائع ہوئے۔ ایک 1955 میں ہی 12 افسانوں کا شامل ایک مجموعہ آیا جس کے نام شکاری عورتیں ہیں۔ رتی، ماشا اور تولا 10 افسانے ایک ڈرامہ شامل ہے، 1955 میں اشاعت ہوئی۔ ان کے علاوہ منٹو کے 12 افسانوی مجموعے اور بھی دستیاب ہیں، مگر ان میں بیشتر وہی پرانے افسانے ملتے ہیں جو پہلے شائع ہو چکے تھے۔ منٹو کی افسانہ نگاری۔ منٹو نے تمام عمر سماج کے گھناؤنے جسم پر نشتر زنی کی اور اس کے کھوکھلے پن کا مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں زندگی کے مختلف رنگوں کو پیش کیا ہے، خصوصاً ان شکلوں کو جو ٹھکرائی ہوئی اور روندی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں حقیقی کردار اپنی تمام تر انسانی صفات کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ کوچوان، کلرک، مزدور، پہلوان، مولوی، دلال، طوائف، یہ وہ کردار ہیں جو اپنی تمام تر پریشانیوں کے ساتھ ہم رکاب ہیں۔ دوست کی طرح وہ قاری سے ان کی پہچان کراتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ افسانہ نگار اپنے عہد کی جو عکاسی کرتا ہے وہ ان معنوں میں اہم ہے کہ وقت گزر جاتا ہے مگر فن پارے مذکورہ عہد کے چشمدید گواہ بن کر قائم رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ معاشرتی تاریخ اس صداقت اور صورت واقعہ کے ساتھ رقم کرتے ہیں کہ تاریخ داں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ محض واقعے کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں ناقدین ان کو اپنے اپنے طریقے سے دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ سیماب صفت جدت پسند منٹو کا اپنے عہد کے مسائل کو دیکھنے اور افسانوں میں ڈھالنے کا بالکل الگ انداز تھا۔ اس کے ناقدین بھی شروع سے الگ الگ حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اس کو اور اس کے افسانوں کو جنسی بے راہ روی کی ترویج و اشاعت کا آلہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق منٹو پر جنسیت کا غلبہ تھا اور اس نوع کے افسانے لکھ کر وہ اپنی محرومی کا ازالہ کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ منٹو فرائڈ سے متاثر ہو کر فحش اور مخرب اخلاق کہانیاں لکھ کر ہماری تہذیبی شائستگی کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دانشوروں کا تیسرا حلقہ منٹو کے افسانوں کو فنی تناظر میں دیکھتے ہوئے ان کی اہمیت کو سمجھنے کی ایک متوازن کوشش کرتا ہے۔ اس باب میں خود منٹو کا یہ بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ منٹو کہتے ہیں، لوگ اسے برا، غیر مذہبی اور فحش انسان سمجھتے ہیں،
اور میرا بھی خیال ہے کہ وہ کسی حد تک اسی درجے میں آتا ہے، اس لیے کہ اکثر اوقات وہ بڑے گندے موضوعات پر قلم اٹھاتا ہے اور ایسے الفاظ اپنی تحریر میں استعمال کرتا ہے جن پہ اعتراض کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب بھی اس نے کوئی مضمون لکھا، پہلے صفحہ کی پیشانی پر 786 ضرور لکھا، جس کا مطلب ہے بسم اللہ، اور یہ شخص جو اکثر خدا سے منکر نظر آتا ہے، کاغذ پر مومن بن جاتا ہے۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ منٹو، جس پر فحش نگاری کے سلسلے میں کئی مقدمے چل چکے ہیں، بہت طہارت پسند ہے، لیکن میں یہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک ایسا انداز ہے جو خود کو جھاڑتا پھٹکتا رہتا ہے۔ مختلف تنازعات کا شکار منٹو زرخیز اور توانا تخلیقی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے افسانوں کے علاوہ بہت کچھ لکھا اور ہر ایک کو منفرد انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے معاصرین کے برعکس سماجی اور معاشی نظام کی اصلاح کے جتن سے گریز کرتا ہے، اسی لیے وہ انسانی سرشت، فطرت و جبلت کا ذکر نہیں کرتا، عورت کی خدمت گزاری اور ایثار نفسی کو موضوع بحث نہیں بناتا، شریف و رذیل کی تخصیص و تمیز قائم نہیں کرتا۔ ایسا اس لیے کہ اس کا انداز سب سے جدا، سب سے الگ ہے۔ اس نے کسی بھی نوعیت کے افسانے لکھے ہوں، اپنی بنت، پیشکش، برتاؤ اور تاثیر کی بنا پر الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ خصوصاً تقسیم ہند، عورت اور طوائف کے موضوع پر خلق کیے گئے افسانے اپنی تہداری اور تازہ کاری کے سبب آج بھی ممتاز و منفرد ہیں۔ اس نے پلاٹ کی تعمیر، کردار کی تخلیق اور بیان کے اسلوب میں جس فنکاری کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال کمیاب ہے۔ سادگی میں پرکاری کی ہنرمندی قاری کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ 21ویں صدی کا بدلا ہوا ادبی منظرنامہ، جو بہت حد تک ادبی سماجیات کا حصہ ہے، اس میں کئی تھیوریاں، مطالعات کے نئے طریقے ہمارے سامنے آئے ہیں، جن میں مابعد جدید، ساختیاتی، پس ساختیاتی، نیز اسلوبیاتی طریقہ کار زیر بحث ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جدید تصورات کی روشنی میں منٹو کے فن پاروں کو بھی ان کسوٹیوں پر اس طرح کسا جائے کہ اس کے فن اور تکنیک کے تمام نرم و نازک پہلوؤں تک قاری کی بھرپور رسائی ممکن ہو سکے۔ ایسا منٹو کے ساتھ ممکن ہے، دوسرا کوئی افسانہ نگار اس پرکھ میں ان کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تجزیاتی مطالعہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کئی معنوں میں منٹو کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ یہاں اس تفصیل کا موضوع نہیں، تاہم عام نہج سے ہٹے ہوئے اس افسانے کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے مرکزی کردار بشن سنگھ سامنے آتا ہے، جو کسی بھی شرط پر زمین کے اس حصے سے جدا نہیں ہونا چاہتا جہاں صدیوں سے اس کے بزرگ رہتے چلے آئے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوا، پروان چڑھا ہے، جہاں اس کے کھیت کھلیان، 15 برس کی جوان بیٹی اور ان سے وابستہ کھٹی میٹھی یادیں ہیں۔ انتخاب کے وقت وہ نو مینس آئی لینڈ کو پسند کرتا ہے اور سرحدوں کے دائرے میں جکڑے ہوئے خطے زمین کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ سیاسی دانشمندوں کے برعکس نام نہاد پاگل اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے کہ جس نے اپنی دھرتی سے ناطہ توڑ لیا، اس نے زمین کا کوئی بھی حصہ پوری طرح قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا جب دھرتی کے اس ثبوت کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ دانشمندوں کی بنائی ہوئی سرحدوں میں داخل ہونے کے بجائے آزاد حصے میں دم توڑ دیتا ہے۔ دیوانے کی اس وطن دوستی، زمین سے وابستگی اور آزادی کی تڑپ کو دیکھ کر فرزانے بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ جائے پیدائش سے جذباتی وابستگی ایک فطری بات ہے، اور جب یہ وابستگی شدت اختیار کر کے سرشاری میں تبدیل ہو جاتی ہے تو بشن سنگھ کا نام ٹوبہ ٹیک سنگھ ہو جاتا ہے۔ مقام کو انسان کی پہچان بنا دینا منٹو کا فنی کمال ہے۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ انسانی فطرت کے بنیادی جوہر تک رسائی اور ثقافتی تشخص کی اہمیت کی بہترین مثال ہے۔ مردم شناسی کی بنا پر ہی افسانہ نگار بے باکانہ طور پر یہ باور کراتا ہے کہ بات معقول ہو یا غیر معقول،
توبہ ٹیک سنگھ کو دانشمندوں کے فیصلے قبول نہیں، اس لیے اس کے نزدیک یہ تقسیم پاگل پن کا عمل ہے اور یہی کہانی کا کلائمیکس ہے۔ کہانی کا خاتمہ علمیاتی طنز کی اردو ادب میں شاید سب سے زبردست مثال ہے۔ انسان دشمن سیاسی عمل کی نفی کا اس سے مؤثر اظہار اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ گہری معنویت سے مملو اس افسانے میں انسانیت، بھائی چارے اور دنیا داری کی بات کرنے والے کو منٹو نے پاگل کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے، جو 15 سال سے جسمانی تکلیف کے باوجود سویا نہیں ہے، لیٹا بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آرام اس پر حرام ہے، لیکن جب دونوں ملکوں کے بیچ پاگلوں کے تبادلے کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو وہ نہایت فعال اور متحرک بن جاتا ہے اور اپنے آبائی شہر توبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں دریافت کرتا پھرتا ہے کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ تضاد، ابہام اور علامت کی توسط سے قاری بین السطور میں پڑھتا چلا جاتا ہے کہ کس طرح بر صغیر کے نقشے پر کھینچی گئی لکیر نے صدیوں کے رشتوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ بھائی بہن سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے اور ماں بچوں سے جدا ہو گئی۔ انتہا یہ ہوئی کہ انسانیت سے انسانیت چھن گئی اور اس پر وحشت غالب آ گئی۔ اس بربریت اور درندگی کا ننگا ناچ اس خطے زمین پر ہوا جو تہذیب و تمدن کا گہوارہ کہلاتا تھا اور جس پر پروان چڑھنے والے میل ملاپ کو صوفی سنتوں اور گروؤں نے باہمی اشتراک عمل سے قائم کیا تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سانحہ عظیم پر سبھی فنکار تل ملا اٹھے اور تقسیم سمجھی جانے والی تہذیب پارا پارا ہو گئی۔ در و دیوار، کھیت کھلیان، زمین جائیداد سے بھی ناطے ٹوٹ گئے۔ اس سانحہ عظیم پر سبھی فنکار تل ملا اٹھے اور تقسیم کے سلگتے اور جان لیوا موضوع پر تخلیقات کے انبار لگا دیے۔ منٹو جیسے بے باک افسانہ نگار کو بات سلیقے سے کہنے اور کہانی بننے کا ہنر آتا ہے۔ اسے انسان سے ہی نہیں، زمین اور اس سے وابستہ یادوں سے بھی پیار ہے۔ اس کے اظہار کے لیے اس نے منظر اور پس منظر دونوں کی آمیزش سے مذکورہ کہانی کے لیے انوکھی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ اس تکنیک میں منطقی استدلال اور ربط و ضبط بھی ہے اور روایت سے انحراف بھی، رمزیت، اشاریت اور علامت بھی۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں حقیقت کی سنگلاخی، طنز کی تلخی اور مزاح کی چاشنی ہے۔ مکالمہ نگاری فطری اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس کی جدت ترازی قاری کے ذہن کو طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں جھنجھوڑ دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ مذکورہ کہانی کو امتیازی حیثیت بھی بخش دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھی صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود توبہ ٹیک سنگھ کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ خلاصہ، توبہ ٹیک سنگھ کا مطالعہ نہ صرف افسانہ نگار کی مضبوط فنی گرفت کا پتہ دیتا ہے، بلکہ راوی کی نظری ترجیحات، مثلاً انسان دوستی اور سیاست سے بالاتر زندگی کی تفہیم کو بھی واضح کرتا ہے۔ اس افسانے میں منٹو نے مقام، جس کی نشاندہی افسانے کے عنوان توبہ ٹیک سنگھ سے ہی ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے انسان کی تہذیب، شخصیت کی شکست و ریخت کی ترسیم کی ہے۔ منٹو نے اس افسانے میں مقام کو نام، جو ثقافتی تشخص کا اعلامیہ ہوتا ہے، کو مؤلف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس طرح کی مثالیں اردو افسانے میں شاذ ہی ملتی ہیں۔ پاگل آدمی تجزیہ کار عمل کی حدوں سے ماورا ہوتے ہیں، مگر تقسیم کے سانحے نے اہل دانش و بینش سے بھی ہوش و حواس چھین لیے اور انہوں نے سیاسی قیدیوں کی طرح پاگلوں کے جو مذہبی قیود سے آزاد ہوتے ہیں تبادلے کا منصوبہ بنایا۔ چائے واردات پاگل خانے کی وساطت سے منٹو نے بٹوارے کی تاریخ کو نہایت سلیقے اور کمال ہنرمندی سے پیش کیا ہے۔ واقعات کی پیشکش اس قدر پرکشش ہے کہ قاری کی توجہ آخر تک قائم رہتی ہے۔ افسانہ نگار مکالموں اور عمل کے توسط سے
یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سا جنون تھا جس کے باعث سیاستدانوں کی شاطرانہ چال کامیاب ہو گئی اور ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ منٹو کا یہ امتیازی وصف ہے کہ وہ تفصیل کے بجائے کفایت لفظی سے کام لیتا ہے، اور یہ تکنیک ٹوبا ٹیک سنگھ میں نقطۂ عروج پر نظر آتی ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کئی معنوں میں منٹو کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں، تاہم عام نہج سے ہٹے ہوئے اس افسانے کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے مرکزی کردار بشن سنگھ ہمارے سامنے آتا ہے، جو کسی بھی شرط پر زمین کے اس حصے سے جدا نہیں ہونا چاہتا جہاں صدیوں سے اس کے بزرگ رہتے چلے آئے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوا، پروان چڑھا ہے، جہاں اس کے کھیت کھلیان ہیں، جہاں 15 برس کی جوان بیٹی اس کی رہتی ہے۔ وہ ان سے وابستہ کھٹی میٹھی یادیں ہیں۔ انتخاب کے وقت وہ نو مینس آئی لینڈ کو پسند کرتا ہے اور سرحدوں کے دائرے میں جکڑے ہوئے خطے زمین کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ سیاسی دانشمندوں کے برعکس نام نہاد پاگل اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے کہ جس نے اپنی دھرتی سے ناتا توڑا، اسے زمین کا کوئی بھی حصہ پوری طرح قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا جب دھرتی کے اس ثبوت کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ دانشمندوں کی بنائی ہوئی سرحدوں میں داخل ہونے کے بجائے آزاد حصے میں دم توڑ دیتا ہے۔ دیوانے کی اس وطن دوستی، زمین سے وابستگی اور آزادی کی تڑپ کو دیکھ کر فرزانے بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ جائے پیدائش سے جذباتی وابستگی ایک فطری بات ہے، اور جب یہ وابستگی شدت اختیار کر کے سرشاری میں تبدیل ہو جاتی ہے تو بشن سنگھ نام کا ٹوبا ٹیک سنگھ ہو جاتا ہے۔ مقام کو انسان کی پہچان بنا دینا منٹو کا فنی کمال ہے۔ افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ انسانی فطرت کے بنیادی جوہر تک رسائی اور ثقافتی تشخص کی اہمیت کی بہترین مثال ہے۔ مردم شناسی کی بنا پر یہ افسانہ نگار بے باکانہ طور پر یہ باور کراتا ہے کہ بات معقول ہو یا غیر معقول، ٹوبا ٹیک سنگھ کو دانشمندوں کے فیصلے قبول نہیں۔ اس کے نزدیک یہ تقسیم پاگل پن کا عمل ہے، اور یہی کہانی کا کلائمیکس ہے۔ کہانی کا خاتمہ المیاتی طنز کی اردو ادب میں شاید سب سے زبردست مثال ہے۔ انسان دشمن سیاسی عمل کی نفی کا اس سے مؤثر اظہار اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ گہری معنویت سے مملو اس افسانے میں انسانیت، بھائی چارے اور دنیا داری کی بات کرنے والے کو منٹو نے پاگل کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے، جو 15 سال سے جسمانی تکلیف کے باوجود سویا نہیں ہے، لیٹا بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آرام اس پر حرام ہے، لیکن جب دونوں ملکوں کے بیچ پاگلوں کے تبادلے کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو وہ نہایت فعال اور متحرک بن جاتا ہے، اور اپنے آبائی شہر ٹوبا ٹیک سنگھ کے بارے میں دریافت کرتا پھرتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ تضاد، ابہام اور علامت کے توسط سے قاری بین السطور میں پڑھتا چلا جاتا ہے کہ کس طرح بر صغیر کے نقشے پر کھینچی گئی لکیر نے صدیوں کے رشتوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ بھائی بہن سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے اور ماں بچوں سے جدا ہو گئی۔ انتہا یہ ہوئی کہ انسانیت سے انسانیت چھن گئی اور اس پر وحشت غالب آ گئی۔ اس بربریت اور درندگی کا ننگا ناچ اس خطے زمین پر ہوا جو تہذیب و تمدن کا گہوارہ کہلاتا تھا، اور جس میں پروان چڑھنے والے میل ملاپ کو صوفی سنتوں اور گروؤں نے باہمی اشتراک عمل سے قائم کیا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ناقابل تنسیخ سمجھی جانے والی تہذیب پارا پارا ہو گئی۔ در و دیوار، کھیت کھلیان، زمین جائیداد سے بھی ناطے ٹوٹ گئے۔ اس سانحہ عظیم پر بھی سبھی فنکار تل ملا اٹھے اور تقسیم کے سلگتے اور جان لیوا موضوع پر تخلیقات کے انبار لگا دیے۔ منٹو، جسے بات کو سلیقے سے کہنے اور کہانی بننے کا ہنر آتا ہے، اسے انسان سے ہی نہیں، زمین اور اس سے وابستہ یادوں سے بھی پیار ہے۔ اس کے اظہار کے لیے اس نے منظر اور پس منظر دونوں کی آمیزش سے مذکورہ کہانی کے لیے انوکھی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔
اس تکنیک میں منطقی استدلال اور ربط و ضبط بھی ہے اور روایت سے انحراف بھی، رمزیت، اشاریت اور علامت بھی۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں حقیقت کی سنگلاخی، طنز کی تلخی اور مزاح کی چاشنی ہے۔ مکالمہ نگاری فطری اور اعلیٰ درجے کی ہے، اس کی جدت ترازی قاری کے ذہن کو طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں جھنجھوڑ دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ مذکورہ کہانی کو امتیازی حیثیت بھی بخش دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھی صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ٹوبہ ٹیک سنگھ کا سحر آج بھی برقرار ہے۔